میرے محترم دوستو، قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، عشق مصطفیٰ کا نام لے کر لوگ وہ کام کرتے ہیں جن کاموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ کام کرتے ہیں جس چیز کے بارے میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ گھنٹیاں، یہ بانسریاں، یہ گانے بجانے کے آلات رسول اللہ خود توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ آج مسلمان رسول اللہ کی ولادت کی خوشی مناتا ہے، آج مسلمان رسول اللہ کی ولادت کے لیے جشن مناتا ہے۔ آج جگہ جگہ پینا فلیکس لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ 1500واں جشن ولادت مبارک۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الجرس مزامیر الشیطان کو تو بھول چکا ہے۔ رسول اللہ نے گانے بجانے کے آلات اور گھنٹیاں اور بانسریوں کے آلات کو توڑنے کے لیے کہا کہ میں ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نے ان چیزوں کو اپنایا، تو نے ان چیزوں کو لیا، تو ان چیزوں کو لے کر روڈوں پر آیا، چوک و چوراہوں پر آیا، تو نے وہ بجائے اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن منایا، پیدائش کا جشن منایا، ولادت بنائی، اس انداز سے تو نے ولادت بنائی۔ میں تمہیں بتاؤں، آج آؤ میرے سامنے بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود خوش کرنا، ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے مسلمان، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ خوشی ہے جو خود انسان بناتا ہے رسول اللہ کا نام لے کر، ایک وہ خوشی ہے جو انسان مناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو خوش کر۔ مسلمان، میں اپنی ذات کو خوش کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کو خوش کر رہا ہوں، میں اپنی خواہشات کو خوش کر رہا ہوں، یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالیہ کو خوش کروں، یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہا ہوں۔ مسلمان، ان دو چیزوں میں فرق ہے میرے مسلمان، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ ایک خوشی وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری جب ابو لہب کو دی گئی تو ابو لہب نے اپنی اس باندی کو اس خوشی کی خاطر، وہ اتنا خوش ہوئے بھتیجے کی ولادت پر کہ اسے رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ لیکن وہی ابو لہب جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی کا راز لا الہ الا اللہ کے اندر ہے، تو سب سے پہلے چہرہ انور پر پتھر مارنے والا بدبخت انسان کون تھا؟ وہ ابو لہب تھا۔ وہ ابو لہب جس ابو لہب نے 40 سال قبل اپنی باندی کو آزاد کروایا رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں، آج 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ لگاتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی آواز لگاتے ہیں، مکے کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، آؤ مکے والو، میں تمہیں کامیابی کا راز بتاتا ہوں، میں تمہیں جنت کی کنجی کا راز بتاتا ہوں، میں رب ذوالجلال کی رضامندی کا راز بتاتا ہوں۔ کیا راز ہے؟ مکے کے لوگ جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا بدبخت ابو لہب تھا، جو چہرے انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر مارا۔ 40 سال قبل خوشی منانے والا 40 سال کے بعد قرآن مقدس کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ ہو گیا، ابو لہب برباد ہو گیا۔ کیا رسول اللہ کی خوشی اس نے نہیں منائی؟ میرے محترم دوستو، رسول اللہ کی خوشی مناؤ، ہم بھی خوش، تم بھی خوش، اور جو رسول اللہ کی ولادت کی خوشی نہیں مناتا ہم اس کو کیسے مسلمان سمجھتے ہیں؟ اس دنیا نے خوشی بنائی ہے رسول اللہ کی، چاند سورج نے خوشی بنائی ہے رسول اللہ کی، شجرات نباتات نے خوشی بنائی ہے رسول اللہ کی، اہل سمندر، اہل پانی اور ہر چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بنائی ہے۔ میں اور آپ کیسے خوشی نہیں منا سکتے؟ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا رسول اللہ کی خوشی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا زیور بنانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، یہ ولادت کی خوشی ہے۔ ولادت کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس مقصد کی طرف جانا ہے۔ ولادت کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس مقصد کا سوچنا ہے۔ ولادت کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس مقصد کی طرف راستے میں گامزن ہونا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد کیا۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ آپ کے آنے کے بعد کیسر و کسرا کے اور بڑے بڑے سلطنت ایران، روم اور ان کے کنگرے گرے اور ہزاروں سال سے لگی ہوئی آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بجھ گئی۔ دنیا کو پیغام تھا کہ آگ کی پوجا کرنے والے آج سن لے، رسول اللہ کی ولادت ہو گئی۔ بتوں کی پوجا کرنے والے سن لے، بتوں کی عبادت کرنے والے
سن لے آج سے بتوں کی عبادت نہیں ہوگی. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی. آج سے سن لے بڑے بڑی عمارتیں بڑے بڑے برج کھڑے ہوئے تھے. یہ بتلایا دنیا کو کہ آج سے روم کی سلطنت ختم ہوگی. آج سے اللہ کے باغیوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. آج سے اللہ کے تعلیمات کے نافرمانوں کی حکومت ختم ہوگی. اگر حکومت چلے گی, اگر سکہ چلے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سکہ چلے گا. اگر حکومت چلے گی, شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت چلے گی, انصاف کا نظام قائم ہوگا, عدل کا نظام قائم ہوگا. یہ رسول اللہ کی ولادت کا پیغام ہے دنیا کے لیے. آج میں اپنے جسم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آراستہ پیراستہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں, یہ مجھے خود سوچنا ہے. ولادت کی اس طرح خوشی منانے والوں, رسول اللہ کو ناراض نہ کرو. ان عورتوں کو جس طرح یہ ربیع الاول کے مہینے میں چوراہوں پر نکلتی ہے اور پیغام یہ دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ کے ولادت کی خوشی منا رہے ہیں, اور بڑے بڑے روڈوں پر نعت خوانی کرنے والی عورتیں اپنی آوازوں کو غیر محرم لوگوں تک پہنچانے والی عورتیں پیغام یہ دیتی ہیں کہ ہم ولادت مصطفیٰ منا رہی ہیں. قرآن نے تمہیں منع کیا ہے گھروں سے نکلنے کے. قرآن نے تمہیں منع کیا ہے اگر گھروں سے نکلو گے تو باپردہ ہو کر نکلو گے. تم کیمروں کے سامنے آ کر ولادت مصطفیٰ بنا کر دنیا کو اپنا چہرہ دکھاتی ہو, دنیا کو اپنی آوازیں سناتی ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ رسول اللہ کی محبت؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس قرآن مقدس نے عورت کو اپنے گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے, جس قرآن مقدس نے عورت کو باپردہ ہو کر گھر سے نکلنے کا حکم دیا ہے کہ اگر عورت گھر سے نکلے گی باپردہ ہو کے نکلے گی, وہ عورت کیمرے کے سامنے کھڑی ہو کر, وہ عورت اپنا جلوہ دکھا کر, وہ عورت نعت خوانی کے الفاظ کہہ کر, وہ عورت دنیا کو اپنا پیغام سناتی ہے, اپنا چہرہ دکھاتی ہے, اپنی آواز سناتی ہے, اور پیغام دنیا کو یہ دیتی ہے کہ میں رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منا رہی ہوں. قرآن کی مخالفت کر کے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے. قرآن کی مخالفت کر کے ولادت مصطفیٰ منایا جاتا ہے. میرے محترم دوستو, قرآن کی مخالفت رسول اللہ کی خوشی نہیں ہو سکتی. قرآن کی مخالفت کر کے ولادت مصطفیٰ نہیں منایا جا سکتا. ولادت مصطفیٰ کے لیے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے. ولادت مصطفیٰ منانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری. باخدا میں خود, میری آنکھیں اس چیز کی شاہد ہیں, میری آنکھیں اس چیز کی گواہ ہیں کہ میں خود یہ جلوس دیکھ کر آیا ہوں. میں راستے سے آ رہا تھا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جس طریقے سے ہندو لوگ کلر پھینکتے ہیں, جس طریقے سے وہ ہولی مناتے ہیں, اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, لوگوں پر نیلا کالا پیلا ہرا رنگ پھینک کر, یہ طریقہ کار میں نے مسلمانوں کو 12 ربیع الاول کے جلوس میں کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. میرے محترم دوستو, کہ یہ اسلام ہے, کہ یہ دین ہے, کیا رسول اللہ کی تعلیمات ہے؟ رسول اللہ کی تعلیمات 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. الصلاۃ قرۃ عینی, یہ الفاظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, یہ الفاظ ہے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میرے محترم دوستو, ہم نے رسول اللہ کی ولادت کا مذاق اڑایا, ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا, ہم نے قرآن کا مذاق اڑایا ولادت مصطفیٰ کہہ کر. اللہ سے معافی مانگنی ہمیں چاہیے. ہم مسلمان ہیں, رسول اللہ کو مان کر مسلمان ہیں. اگر ہمارے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی ولادت کی خوشی, آپ کی تعلیمات پر عمل, اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, رسول ہیں, پیغمبر ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, خطیب المرسلین ہیں, اگر یہ میں اور آپ اپنے دل سے اس کا یقین نہ کریں, اس میں شک و شبہات پیدا کریں, ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. ہم مسلمان ہو نہیں سکتے کہ ہم اپنے والدین, اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال دولت سے زیادہ, سب سے زیادہ محبت ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے نہ کریں. ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. نبی کی محبت ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جو نبی کی ولادت کی خوشی منائے قرآن و سنت کی مخالفت کر کے, ہم کیسے یہ کہیں کہ یہ خوشی منانے والا ہے؟ جس نے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا اور وہ خوشی منائی, قرآن نے کہا ابو لہب تو تباہ و برباد ہو گیا, تو تباہ و برباد ہو گیا. اور وہ بلال حبشی جو غلام تھا,
اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلال تو زمین پر چلتا ہے اور جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز آتی۔ میرے محترم دوستو، خوشی رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق بنانی چاہیے، خوشی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنانی چاہیے۔ ہمیں خوشی ایسی نہیں منانی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی مخالفت کریں۔